वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों की मुलाकात, सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और अवाम को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल, अवामी फलाह, तरक्याती मनसूबों और गवर्नेंस से मुतल्लिक उमूर पर भी गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। वफाकी हुकूमत मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, नमाज अदा की, पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की सलामती, खुशहाली और भलाई के लिए दुआ। OIC के गैर मामूली इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म जद्दा पहुँच गए। पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक और दूसरे आला हुक्काम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म जद्दा में पाकिस्तानी काउंसलेट की नई इमारत का भी इफ्तिताह करेंगे। जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का गैर मामूली इजलास, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सोमालिया की सूरत हाल और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर आज़म OIC रुकन मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। मुल्क के माशी इशारिये मुसलसल दुरुस्त समत में गामजन, ज़र मुबादला ज़खायर में मुसलसल इजाफा, पॉलिसी रेट में कमी। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम का एतराफ़। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों के लिए कुरान पाक में वाज़ेह पैगाम मौजूद है। मौलाना फजलुर रहीम ने जामिया अशरफिया को जदीद खतूत पर उस्तवार किया। मरहूम की दीनी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़ और मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद में पानी की किल्लत पर काबू पाने के हवाले से इजलास, पानी की कमी के खात्मे के लिए जामे मंसूबे पर हंगामी बुनियादों पर अमल दरामद का फैसला। CDA और पंजाब हुकूमत के ताउन से जुड़वां शहरों के लिए मुश्तरका तौर पर डैम्स बनाए जाएंगे। दो तारा डैम को 2 साल में मुकम्मल करने का फैसला। पानी की चोरी और गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहरियों को पानी की फराहमी के लिए फौरी और मौसर इकदाम करने की हिदायत। पाक बहरिया का शुमाली बहरे अरब में जदीद मश्क के जरिए रिवायती और खुदकार प्लेटफॉर्म्स की हरबी सलाहियतों का मुजाहिरा। जमीन से फजा में मार करने वाले LY-80 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल ने फजाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। कामयाब फायरिंग से पाकिस्तान नेवी के जदीद और मजबूत फजाई दिफाई निज़ाम की तासीर। आजमाइशी तजुर्बात खुदकार बहरी टेक्नोलॉजी में नुमायां पेशरफ। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की अफसरान और जवानों की पेशावराना महारत की तारीफ। कामयाब तजुर्बे पर पाक बहरिया की पेशावराना सलाहियतों को खराज तहसीन। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का दौरा इराक। इराकी फजाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहिन गालिब मोहम्मद राजी अल असदी से मुलाकात। दो तरफा अस्करी ताउन, मुश्तरका तरबियत और ऑपरेशनल इश्तराक पर तबादला ख्याल। एयर चीफ का पाकिस्तान इराक मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्ते को मजीद मजबूत करने पर जोर। मुश्तरका मशकों और ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तेफाक। इराकी फजाइया के हेडक्वार्टर्स आमद पर एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR। पाकिस्तान अमरीका की मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट पबी में जारी। मश्क का मकसद इंसदाद दहशत गर्दी तजर्बात के तबादले से बाहमी हम आहंगी में इजाफा करना है। मुश्तरका तरबियती मशकें उभरते सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने, पेशा वराना फौजी मयार को बेहतर बनाने और इंसदाद दहशत गर्दी के पेचीदा माहौल में काम के लिए अहम हैं। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों के लिए पाकिस्तान और अमरीका के मुसलसल आज़म की अक्कासी करता है। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खारिज के 11 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। शिमाली वज़ीरिस्तान में 6 और कुर्रम में 5 खारजी हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। फितना खारिज के मुकम्मल खात्मे तक जद्दोजहद जारी रहेगी। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। जनूबी वज़ीरिस्तान में खारिजी दहशत गर्दों के हमले में मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद। दहशत गर्दों ने मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद और उनकी बेटी को वाना में निशाना बनाया। आलिम दीन को कमसिन बच्ची समेत निशाना बनाने वाले खारिजी दहशत गर्दों का असल चेहरा बेनकाब।
वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन, पंजाब के हर जिले के लिए कार्डिक कैथ लैब मंसूबा। पहले मरहले में झंग, मियांवारी और बिहाड़ी, दूसरे मरहले में भक्कर, चकवाल, हाफिजाबाद, खानेवाल, मंडी बहाउद्दीन, राजनपुर और टोबा टेक सिंह में कैथ लैब फाल की जाएंगी। कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक और प्राइमरी पीसीआई की सहूलत मुयस्सर होगी। घंटे से 1.5 घंटे में दिल का दौरा पड़ने वाले मरीज की जान बचाई जा सकेगी। हर शहरी के लिए मयारी और बेहतरीन इलाज की सहूलत दहलीज पर फराहम करने का वादा जरूर निभाएंगे। वज़ीर आला पंजाब। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरे। एहतजाज के दौरान जानी और माली नुकसान की इत्तला। दारुल हुकूमत तेहरान और दूसरे इलाकों में गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और अवामी मकामात, मेट्रो, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और बसें नजर आतिश। इंटरनेट और बैनुल-अक़वामी फ़ोन कॉल्स मुअत्तल। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की एहतजाज से निमटने में इंतहाई ज़ब्त की अपील। मुकालमे और अवाम के मुतालिबात सुनने की ज़रूरत पर जोर। ईरान में हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी मरकज़ निगाह। इलाकाई तनाज़ात के खात्मे और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारतकारी अहम करार। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट का पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत और मौसर सिफारतकारी का एतराफ़। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात। फील्ड मार्शल से रासे मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद नुमाया तौर पर बेहतर हुए हैं। ईरान में मुदाखलत करने से खित्ता गैर मुस्तहकम हो जाएगा। जनूबी एशिया में अमरीका का हम शराकतदार पाकिस्तान भी ईरान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई का हामी नहीं। द नेशनल इंटरेस्ट। पाकिस्तानी शहरी हालात बेहतर होने तक ईरान का गैर जरूरी सफर न करें। दफ्तर खारिजा ने ईरान का सफर करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी इंतहाई एहतियात बरतें, गैर जरूरी नकलो हरकत करने से गुरेज करें और पाकिस्तान के सिफारती मिशन से मुसलसल राबते में रहें। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। अमरीकी सदर का पाकिस्तान भारत जंग का एक बार फिर जिक्र। दोनों मुल्कों के दरमियान जंग में 8 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि सदर ट्रंप ने जंग रुकवाकर लाखों जानें बचाईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। किसी को पसंद आए ना आए, ग्रीनलैंड हम लेकर रहेंगे। ग्रीनलैंड पर कब्जा ना किया तो चीन या रूस वहां काबिज होंगे। वेनेजुएला और अमेरिका के पास दुनिया का 55% तेल है। चीन और रूस हमसे तेल खरीद सकते हैं। ईरान की सूरत हाल को गौर से देख रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। दो 2025 पाकिस्तान की कामयाबियों का साल था। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। सिफारती महाज पर भी कामयाबियां समेटी। हुकूमती इकदाम से पॉलिसी रेट और महंगाई में नुमायां कमी हुई। PIA की शफाफियत के साथ कामयाब निजकारी की गई। वज़ीर ममलिकत खजाना बिलाल असरकयानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एक इंसान की जान बचाना इंसानियत बचाने के बराबर है। शोबा तिब पेशे के साथ इबादत भी है। जदीद टेक्नोलॉजी ने तिब के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। जदीद रुझानात के साथ खुद को हम आहंग करना नागुज़ीर है। जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाए बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। जदीद उलूम को ना अपनाने वाले पीछे रह जाएंगे। नौजवान हमारा कीमती असासा हैं। उड़ान पाकिस्तान के तहत तालीमी निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात ला रहे हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल। पंजाब के तालीमी इदारों में तातीलात 1 हफ्ता बढ़ा दी गई। अवाम से मुशावरत के बाद अब तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। अवामी सर्वे में तकरीबन 87% अफराद ने तातीलात में तोसी के हक में राय दी। फैसला मौसम की शिद्दत, तलबा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। वज़ीर तालीम पंजाब। बीजेपी हुकूमत का गैर संजीदा रवैया। मणिपुर अमली तौर पर नस्ली बुनियादों पर तकसीम। रियासत में 3 साल बाद भी अमन बहाल न हो सका। कुकी और मेती बिरादरी की दूरियां बीजेपी हुकूमत की बालदस्ताना सोच का नतीजा। तकरीबन 50,000 लोग आज भी पनाहगुज़ीन कैंपों में मुकीम। कुकी कबाइल को गैर कानूनी तारकीन वतन समेत मुख्तलिफ तौहीन आमेज इल्काबात से पुकारा जाता है। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर में भारतीय यौम जमहूरिया से पहले पाबंदियां मजीद सख्त। भारतीय रियासती दहशतगर्दी का शिकार कश्मीरियों की मुश्किलात में इजाफा। श्रीनगर समेत तमाम अहम शहरों और कस्बों में भारतीय फौजी तैनात। भारतीय हुकूमत कश्मीरियों के हर शोबे जिंदगी को निशाना बना रही है।
بھارت کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے اسرائیلی طرز کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ حریت ترجمان: بھارت کشمیریوں کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ محبوبہ مفتی: T20 سیریز کی ٹرافی کس کے نام ہوگی؟ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا اور فیصلہ کن T20 میچ کل دمبولا میں کھیلا جائے گا۔ مقابلہ شام 6:30 بجے PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری۔ پہلا میچ گرین شرٹس نے 6 وکٹوں سے جیتا، دوسرا میچ بارش کے باعث منسوخ ہو گیا تھا۔ With some width, Brown takes it on, just enough. Fraser Muir takes on the onside. Oh, that's swatted. You just knew from the sound of that. بگ بیش کرکٹ لیگ میلبرن سٹارز نے میلبرن رینیگیڈز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ سٹارز نے 167 رنز کا ہدف 16ویں اوور میں 2 وکٹس کما کر حاصل کیا۔ سیم ہارپر نے 51 گیندوں پر 84 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ مارکس اسٹوئنس نے 3 اور ہارس راؤف نے 2 وکٹس حاصل کی۔ میچ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ Oh, he's picked that up. That's the biggest the Knights. Top edge. That'll be enough. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، پاکستان مسلمانوں کے اتحاد کا مظہر ہے، دل و جان سے اس کی پاسبانی اور حفاظت کریں۔ درست ہر وقت بر وقت۔ بریک کے بعد خبرنامے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں وفاق کے زیر اہتمام ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے وفاقی وزیر احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی پشاور کا دورہ کرے گی اور عوامی نمائندوں سے مل کر منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندوں نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس دوران صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال اور عوام کو درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں عوامی فلاح، ترقیاتی منصوبوں اور گورننس سے متعلق امور زیر بحث آئے۔ وزیر اعظم نے وفد سے گفتگو میں کہا کہ ہمیں خیبر پختونخوا کے عوام کے مسائل کا مکمل ادراک ہے۔ وفاقی حکومت اپنے دائرہ اختیار کے تحت مسائل کے پائیدار حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جاری وفاقی ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور عوامی مسائل کا حل وفاقی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے ہری پور میں صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے طلباء میں میرٹ پر لیپ ٹاپ تقسیم کیا گئے۔ ان نوجوانوں سے مل کر خوشی ہوئی، یہی نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں۔ نوجوانوں کے لیے آئندہ بھی میرٹ پر لیپ ٹاپس دینے کی پالیسی جاری رہے گی تاکہ وہ ملکی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ شرکا نے بتایا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، گورننس نام کی کوئی چیز نہیں اور عوامی مسائل پر صوبائی حکومت کی کوئی توجہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر اور عوامی فلاح کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی موجود نہیں۔ وزیر اعظم نے عوامی نمائندوں پر زور دیا کہ وہ عوامی مسائل کے حل کو اپنی اولین ترجیح بنائیں۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کے موقع پر دورہ سعودی عرب کے دوران نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے مدینہ منورہ میں نماز ادا کی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان اور امت مسلمہ کی سلامتی، خوشحالی اور بھلائی کے لیے دعا کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی جامعہ اشرفیہ احمد جامعہ کے متہم شیخ الحدیث مولانا فضل الرحیم کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزراء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ملک اور ریاست کے خلاف جو بھی ہتھیار اٹھائے گا آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ رپورٹ کر رہی ہیں وردہ سلیم۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے لاہور میں جامعہ اشرفیہ کے اکابرین اور علماء کرام سے ملاقات کی اور جامعہ کے محتمم مولانا فضل الرحیم کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے مولانا فضل الرحیم کے صاحبزادے مولانا زبیر حسن اور دیگر سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور مولانا فضل الرحیم کی روح کے اصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر وفاقی وزراء نے مولانا فضل الرحیم کی دین کے لیے گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان میں امن قائم کرنا اولین ترجیح ہے۔ ملک اور ریاست کے خلاف جو بھی ہتھیار اٹھائے گا سختی سے نپٹا جائے گا۔ ملک کے اسٹیٹ کے خلاف جب بھی کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے تو وہ قرآن مجید میں اور اسلام میں اس کا بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اس کا حل کیا ہے اور اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنے آفیسرز کی پروٹیکشن کے لیے کیا کیا ہے۔ اگر وہ تو گاڑیاں لینے سے بھی انکاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ضرورت ہے، کیا ان لوگوں کو جن کو گاڑیاں دینی تھی دے دی ہیں؟ صرف یہ پوچھ لیں ان سے، ان کی کارکردگی پوچھ لیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ نے کہا کہ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کی معیشت میں استحکام کا اعتراف کر رہے ہیں اور ملکی معاشی اشاریہ مسلسل درست سمت میں گامزن ہے۔ دنیا کے جو مالیاتی ادارے ہیں انٹرنیشنل اور پاکستان کی معیشت کی تعریف کریں، ایمرجنگ اکانومی ہے، اسٹاک مارکیٹ دن بدن آپ دیکھ رہے ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ دسمبر کے مہینے میں 3.6 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ بیرون ملک پاکستانی نے بھجوائی ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے اور پچھلے سال کے مقابلے میں 17% زیادہ ہے اور پچھلے ماہ کے مقابلے میں 11% زیادہ ہے۔ تو دیکھیں، ایک تو فورن ایکسچینج ریزروز ہوں، انٹرسٹ ریٹ ہو، انفلیشن ہو، الحمدللہ پاکستان کی اکانومی از ان سیف ہینڈز، اور یہ ایک ٹیم ورک ہے۔ میاں شہباز شریف وزیر اعظم اس کو لیڈ کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اس میں بڑی کاوش ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اوورآل ملک کے اندر ایک اچھا ماحول ہے۔ وفاقی وزراء نے کہا کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں دفاعی استحکام کے بعد معاشی استحکام کی منزل بھی حاصل کرے گا۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ جنوبی وزیرستان میں خارجی دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والے JUIFA کے رہنما اور وفاق المدارس العربیہ کے ضلعی صدر مولانا حافظ سلطان محمد کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں اشرف خیل میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں علماء کرام، قبائلی عمائدین، سیاسی کارکنان اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دہشت گردوں نے مولانا حافظ سلطان محمد اور ان کی بیٹی کو وانا میں نشانہ بنایا۔ عالم دین کو کم سن بچی سمیت نشانہ بنانے والے خارجی دہشت گردوں کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں LYATN ایئر ڈیفنس میزائل کا ہدف کو نشانہ بنانے کا کامیاب تجربہ کیا۔ ISPR کے مطابق پاک بحریہ نے مشق کے دوران جدید اور بغیر پائلٹ نظاموں کے ذریعے جنگی تیاریوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ LYATN میزائل نے طویل فاصلے پر فضائی ہدف کو کامیابی سے تباہ کر دیا۔ مشق میں لوئٹرنگ میونیشن کے ذریعے سطحی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ بغیر پائلٹ سطحی جہاز کے کامیاب اوپن سی ٹرائلز مکمل کیا گئے۔ USB نے تیز رفتاری، اعلیٰ کنٹرول اور موسمی سختیوں میں کارکردگی ثابت کر دی۔ کمانڈر پاک فلیٹ نے بحری مشق کا مشاہدہ کیا۔ امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف نے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور کہا کہ پاک بحریہ ہر صورت ملکی سمندری سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے LYATN میزائل اور لوئٹرنگ میونیشن کے کامیاب تجربے پر پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے شمالی بحیرہ عرب میں کامیاب اور جامع مشق پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے پاک بحریہ کی جدید فضائی دفاع، سطح سے فضا میں حملہ کرنے والے اور خودکار نظاموں کی مؤثر کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاک بحریہ کے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل تیاری کی تعریف کی۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے عراق کے سرکاری دورے میں عراقی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ ہیڈ کوارٹرز آمد پر ایئر چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایئر چیف نے عراقی فضائیہ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل مہند غالب محمد رازی الاسدی سے ملاقات کی اور دو طرفہ عسکری تعاون، مشترکہ تربیت اور آپریشنل اشتراک پر تبادلہ خیال کیا۔ ایئر چیف نے پاکستان اور عراق کے درمیان مذہبی، ثقافتی اور تاریخی رشتے کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیتے ہوئے پاک فضائیہ کی جانب سے عراقی فضائیہ کی تربیت اور استعداد بڑھانے میں تعاون کا اعادہ کیا۔ عراقی ایئر چیف نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور ٹیکنالوجی کی تعریف کی اور JF-17 تھنڈر اور سپر مشاق طیاروں میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ پاکستان اور امریکہ کی 13ویں مشترکہ مشق انسپائرڈ گمبیک 9 جنوری سے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں جاری ہے۔
ISPR کے مطابق مشق کا مقصد انسداد دہشت گردی کے تجربات کے اشتراک کے ذریعے باہمی افہام و تفہیم اور تعاون کو بڑھانا اور مؤثر انسداد دہشت گردی آپریشنز کے لیے ضروری حکمت عملی، تکنیک اور طریقہ کار کو مزید بہتر بنانا ہے۔ مشقوں میں شہری جنگ کے دوران نشانہ بازی کی مہارتوں کے ساتھ ایک دوسرے کے آپریشنل نظریات اور بہترین طریقوں کو سمجھنے پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی مشترکہ تربیتی مشقیں ابھرتے ہوئے سیکورٹی چیلنجز سے نمٹنے، پیشہ ورانہ فوجی معیار کو بہتر بنانے اور انسداد دہشت گردی کے پیچیدہ ماحول میں کام کرنے کے لیے دونوں افواج کی صلاحیت کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہیں۔ امن و استحکام کی مشترکہ کوششوں کے لیے پاکستان اور امریکہ کے مسلسل عزم کی عکاسی کرتی ہیں۔ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر 2 کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ 11 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی میں خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا اور 6 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ضلع کرم میں پولیس اور سیکورٹی فورسز نے ایک اور مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی جس میں 5 خوارج ہلاک ہو گئے۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشنز پر افسران اور جوانوں کی پذیرائی کی ہے۔ صدر مملکت نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں فتنۃ الخوارج کے 11 دہشت گردوں کی ہلاکت پر سیکورٹی فورسز اور پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ وزیر اعظم نے سیکورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے افریت کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ پوری قوم سیکورٹی فورسز کے عرض وطن کی حفاظت کے غیر متزلزل عزم میں ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے جدہ میں پاکستانی قونصلیٹ کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تقریب میں سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق، جدہ میں پاکستان کے قونصل جنرل سید مصطفیٰ ربانی، سعودی معززین، ممتاز پاکستانی شہریوں اور پاکستانی قونصلیٹ جدہ کے حکام نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب کے دوران نئی عمارت کے احاطے میں پاکستانی پرچم لہرایا گیا، سبزہ زار میں پودا بھی لگایا گیا۔ افتتاح کے موقع پر پاکستان اور سعودی عرب کے لیے دعائیں کی گئیں۔ منصوبے کی خصوصیات کو اجاگر کرنے والی ایک مختصر ویڈیو رپورٹ بھی دکھائی گئی۔ تقریب سے خطاب میں نائب وزیر اعظم نے قونصلیٹ جنرل آف پاکستان جدہ کی کوششوں اور سعودی عرب کے حکام کی جانب سے منصوبے کو حقیقت بنانے کے لیے فراہم کی جانے والی معاونت کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مؤثر قونصلیٹ خدمات کی فراہمی کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت مؤثر قونصلر خدمات کی فراہمی کے ذریعے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ عمارت اور سہولیات کا جائزہ لینے کے بعد نائب وزیر اعظم نے منصوبے کی تکمیل پر اطمینان کا اظہار کیا اور حج آپریشنز اور قونصلر خدمات کی منتقلی کی منظوری دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سعودی عرب کا مغربی خطہ تقریباً 18 لاکھ پاکستانیوں کا گھر ہے۔ نئی عمارت اور سہولیات سے پاکستانی کمیونٹی کے لیے خدمات کو آسان بنانے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق صوبے کے ہر ڈسٹرکٹ کے لیے کارڈک کیتھ لیب پروجیکٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کیتھ لیب میں اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی اور پرائمری PCI کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیک کیتھ لیبز میں عالمی SOPs کے مطابق امراض قلب کا بہترین علاج میسر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہارٹ اٹیک ایمرجنسی کے دوران مریضوں کو دور دراز کے بڑے شہروں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا اور 90 منٹ کے اندر ضلعی کارڈیالوجی مرکز پہنچنے پر مریض کی جان بچانا ممکن ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہدایت کی کہ ضلعی ہسپتالوں میں اسپیشلسٹ اور کارڈیک ڈاکٹرز کی تعیناتی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی کارڈیک کیتھ لیب میں فرائض سر انجام دینے والے ڈاکٹرز کو اسپیشل پے پیکیج دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے ہر شہری کے لیے معیاری اور بہترین علاج کی سہولت دہلیز پر فراہم کرنے کا وعدہ ضرور نبھایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر جھنگ، میاوالی اور بہاڑی میں کیتھ لیب جلد فنکشنل کر دی جائیں گی، جبکہ فیز 2 میں بھکر، چکوال، حافظ آباد، خانیوال، منڈی بہاؤدین، راجن پور اور ٹوبا ٹیک سنگھ میں کیتھ لیب فنکشنل کی جائیں گی۔ اور ایران میں حالیہ کشیدگی پر پاکستان کی بہترین سفارتکاری مرکز نگاہ بن گئی۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے پاکستان کی علاقائی اہمیت اور مؤثر سفارتکاری کا اعتراف کر لیا۔ دی نیشنل انٹرسٹ نے علاقائی تنازعات کے خاتمے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتکاری کو اہم قرار دیا۔ جریدے کے مطابق وینزویلا کی صورتحال کے بعد واشنگٹن کے سخت گیر حلقوں میں ایران کو اگلا ہدف بنانے کا تصور مضبوط ہوا ہے۔ جریدے کے مطابق صدر ٹرمپ نے خبردار کیا کہ مظاہرین پر کریک ڈاؤن کی صورت میں امریکہ مداخلت کرے گا، تاہم اس کی نوعیت واضح نہیں کی۔ ایران کے ساتھ وینزویلا جیسا رویہ نہ صرف ناکام تصور ہوگا بلکہ جنوبی ایشیا میں ایک سنگین کثیر الجہتی بحران کو جنم دے سکتا ہے۔ دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ایران کے خلاف کارروائی کی مخالفت صرف خلیج فارس تک محدود نہیں کہ پورے خطے میں پھیلی ہوئی ہے۔ جنوبی ایشیا میں امریکہ کا اہم شراکت دار پاکستان بھی ایران کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کا حامی نہیں۔ امریکی جریدے کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے تعلقات فیلڈ مارشل سیراج منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد نمایاں طور پر بہتر ہوئے ہیں۔ پاکستان
پرتشدد طریقے سے ایران میں حکومتی نظام کی تبدیلی کی حمایت نہیں کرتا کیونکہ اس سے انتشار بڑھنے کا خدشہ ہے۔ جریدے کے مطابق اس صورتحال سے دہشت گردوں کو تقویت ملے گی جو پاک ایران مشترکہ سرحد پر دونوں طرف میں سرگرم ہیں۔ ایران میں رجیم چینج کے بعد فتنہ ہندوستان کو وسیع پناہ گاہ اور ہتھیار میسر آ سکتے ہیں۔ امریکی جریدے کے مطابق پاکستان میں مہاجرین کے ہجوم کا امکان ایک اور بنیادی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ ایران وینزویلا کے برعکس مضبوط فوجی طاقت ہے اور خلیج فارس میں تیل کی ترسیل متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انٹرنیشنل انٹرسٹ کے مطابق پاکستان کو بھارت سے کشیدگی اور افغانستان سے دہشت گردانہ حملوں کا سامنا رہتا ہے۔ پاکستان اپنی مغربی سرحد پر جنگ اور بدامنی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ صورتحال فوجی حل کی طرف نہیں بلکہ ایک سفارتی راستے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ امریکی جریدے کا کہنا ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل ختم کرنے سے لے کر حکومت مخالف مظاہرین کی حفاظت تک جنگ کی بجائے امریکہ کو علاقائی شراکت داروں کو استعمال میں لانا چاہیے۔ امریکہ ایسے علاقائی شراکت داروں سے فائدہ اٹھائے جن کا استحکام میں حقیقی مفاد ہے۔ انٹرنیشنل انٹرسٹ کے مطابق اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ اہم سفارتی رابطے اور تعلقات ہیں۔ ماضی کی برعکس ایران نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سلامتی کے معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ امریکی جریدے کے مطابق پاکستان اس صورتحال میں مدد کر سکتا ہے۔ وہ پہلے ہی کشیدگی کم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ایران میں مداخلت کرنے سے خطہ غیر مستحکم ہو جائے گا۔ دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق مستقبل کی راہ پاکستان جیسے ملکوں کی دوراندیش ریاستی حکمت عملی اور سفارتکاری سے متعین ہوتی ہے۔ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری اور عالمی اثر و رسوخ کی دنیا معترف ہے۔ جریدے کے مطابق پاکستان بہترین سفارتکاری کی وجہ سے خطے میں نیٹ ریجنل سٹیبلائزر کے طور پر ابھرا ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت کی قومی بصیرت کی بدولت نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پاکستان کے اہم سفارتی کردار کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے ایران سفر کرنے والے پاکستانی شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی شہری حالات بہتر ہونے تک ایران کا غیر ضروری سفر نہ کریں۔ ایران میں مقیم پاکستانی شہری انتہائی احتیاط برتیں، غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں اور پاکستان کے سفارتی مشن سے مسلسل رابطے میں رہیں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری سے انڈونیشیا کی نائب وزیر تجارت دیارورو استیودیا نے کراچی میں ملاقات کی۔ اس دوران پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے، خواتین کو بااختیار بنانے، موسمیاتی مسئلے سے نمٹنے، سماجی بہبود اور عوام کی خوشحالی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں پائیدار مذاکرات اور عملی تعاون کے ذریعے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انڈونیشیا کی نائب وزیر نے پام آئل کے باغات، خوردنی تیل کی پیداوار اور سرمایہ کاری میں تعاون کو بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ مارکہ حق کے بعد ترقی کے مارکے میں بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ ملک کو سیاسی نہیں اقتصادی لانگ مارچ کی ضرورت ہے۔ شکرگڑھ میں ڈاکٹرز میں بہترین کارکردگی کے ایوارڈز تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ وطن عزیز میں کسی کو فتنہ اور انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم نے اب پاکستان میں کسی کو فساد انتشار پیدا کرنے کی اجازت نہیں دینی۔ آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 3 سالوں میں کیا پاکستان نے ٹرن اراؤنڈ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ آج پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے کہ وہ پاکستان جو 2022 میں دیوالیہ ہونے لگا تھا، آج وہ ایک دفعہ پھر اڑان بھرنے لگا ہے۔ وہ پاکستان جو ڈھلوان پہ جا رہا تھا، ایک بار پھر اڑان کی طرف رواں دواں ہے۔ آج اگر اس ملک کے اندر کوئی دھرنے کی کال دے، کوئی انتشار اور فساد کی دعوت دے، تو پاکستان کے مفاد میں وہ نہیں ہے۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ 2025 پاکستان کی کامیابیوں کا سال تھا۔ حکومتی اقدامات سے پالیسی ریٹ اور مہنگائی میں نمایاں کمی ہوئی۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا کہ مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ملک کو سفارتی اور معاشی طور پر شدید نقصان پہنچایا۔ 2022 میں آپ کو یاد ہے ایک شخص نے پی ٹی آئی کی حکومت جب جاتی بھی دیکھی اور وہ کرسی پہ بیٹھا تھا تو اس نے جاتے جاتے اس ملک کو 2 سطحوں پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک تو سائفر لہرایا گیا تاکہ اس سائفر کو لہرا کر ایک جھوٹی بنیاد رکھنے کی کوشش کی گئی۔ جب اس کی حکومت چلی گئی تھی تو اس کے بعد جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پی ڈی ایم گورنمنٹ نے آئی ایم ایف پروگرام ریوائیو کرنے کی کوشش کی تو وہ باقاعدہ آئی ایم ایف کو چٹھیاں بھجوائیں پی ٹی آئی نے اور اس شخص نے جو آج اڈیالہ میں، تاکہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ریوائیو ہو سکے۔ مگر آج آپ نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف کا وہ پروگرام بھی ریوائیو ہوا اور آج ہم
موجودہ IMF پروگرام بھی بہتری سے چل رہا ہے اور معاشی استحکام کی ایک بنیاد رہا ہے. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین، لاہور سمیت پنجاب بھر میں سردی کی شدید لہر جاری ہے. ازکا مقصود کی رپورٹ دیکھیے. صوبائی دارالحکومت لاہور میں دن بھر موسم شدید سرد اور خشک رہا. شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ، کم سے کم 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. بارش نہ ہونے کے باعث خشک سردی کی وجہ سے شہری مختلف امراض کا شکار ہیں اور سانس کی بیماریوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. یہ جو خشک سردی جب آتی ہے تو اس میں زیادہ تر بیماریاں یہ ناک، منہ، یہ گلا، اس کی بیماریاں زیادہ پھیلتی ہیں. اور پھر اسکن کی آ جاتی ہیں، ڈرائنس کافی ہو جاتی. پھر یہ زیادہ اب ہیوی گرم چیزیں کھانی شروع کرتے ہیں، ہائی پروٹین ڈائٹ لیتے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں، گلا خشک نہیں ہوگا. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ سرد موسم میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کریں، گرم پانی پئیں. سردی کے ساتھ ساتھ رات اور صبح سویرے دھند چھائے رہنے کا بھی امکان ہے. دھند کے باعث موٹر ویز اور اہم شاہراہوں پر حد نگاہ کم ہونے کا خدشہ ہے. انتظامیہ نے ڈرائیورز کو ہدایت کی ہے کہ دوران سفر رفتار کم رکھیں، فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز کے دوران سرد ہواؤں اور کم درجہ حرارت کا سلسلہ برقرار رہنے کا امکان ہے، جس کے باعث موسم مزید سرد ہو سکتا ہے. سردی کی شدید لہر سے محفوظ رہنے کے لیے طبی ماہرین کا شہریوں کو مشورہ ہے کہ وہ گرم اور اونی لباس پہنیں، اپنا سینہ اور سر ڈھانپ کے رکھیں، خاص طور پر موٹر سائیکل سوار احتیاط کریں، بچوں اور بزرگوں کا خاص خیال رکھیں. ازکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. اور محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے. ادھر پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں درمیانی سے شدید دھند چھائے رہنے کی توقع ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہا. تربت میں 1 ملی میٹر بارش بھی ریکارڈ کی گئی. پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں کے بیشتر اضلاع میں درمیانی سے شدید دھند چھائی رہی. آج کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو لہ -14، سکردو -13، استور، گوپس -10، ہنزا، گلگت -8، کلات، بگروٹ -6 اور دیر میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. دیگر شہروں میں کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 0، لاہور 3، کراچی 9، پشاور 1، کوئٹہ -3، ملتان 0، گلگت -8، سکردو -13، مظفر آباد 2، سری نگر -6 اور مری میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی. اب آپ کو واپس ہی چلیں گے مین ڈیسک کی جانب. بہت شکریہ عبدالقدیر. وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے کراچی میں بن قاسم آٹوموٹیو کلسٹر کا دورہ کر کے مقامی آٹو انڈسٹری کی کارکردگی کو سراہا. وزیر تجارت کا کہنا تھا کہ حکومتی پالیسیوں کے باعث آنے والے برسوں میں مقامی گاڑیوں کی فروخت اور پیداوار میں نمایاں اضافہ متوقع ہے. تفصیل بتا رہی ہیں کنزا نقوی. وزیر تجارت جام کمال کو دورے کے دوران بن قاسم آٹوموٹیو کلسٹر کے مختلف حصوں کا معائنہ کرایا گیا. اس موقع پر انہوں نے پاکستان میں عالمی معیار کے آٹو پارٹس کی مقامی سطح پر تیاری کو خوش آئند قرار دیا. انہوں نے کہا کہ مقامی آٹو پارٹس انڈسٹری ملکی معیشت کی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. پاکستان میں گاڑیوں کی سالانہ پیداوار 5 سے 10 لاکھ یونٹس تک بڑھانے کی گنجائش موجود ہے. انہوں نے استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد کی حوصلہ شکنی کو فائدہ مند قرار دیتے ہوئے مقامی طور پر تیار کردہ پرزہ جات اور مصنوعات کے زیادہ استعمال پر بھی زور دیا. وفاقی وزیر نے یقین دہانی کرائی کہ حکومت مقامی آٹو پارٹس مینوفیکچررز کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی. دورے کے موقع پر انہوں نے بن قاسم آٹوموٹیو کلسٹر کے لان میں پودا بھی لگایا. اس موقع پر پاکستان ایسوسی ایشن آف آٹوموٹیو پارٹس اینڈ ایسیسریز مینوفیکچررز نے حکومتی اقدامات کو مقامی صنعت کے لیے مثبت قرار دیا. کنزا نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. حکومت کی معاشی پالیسیوں کی بدولت ملک معیشت کی ترقی پر راہ گامزن. زر مبادلہ کے ذخائر 21 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے. رپورٹ کر رہے ہیں سمیر عباس.
गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते में स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार रहा और मार्केट में तकरीबन 5,375 पॉइंट से इजाफा रिकॉर्ड हुआ। इसी दौरान मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,87,905 पर भी पहुंची। 1 जनवरी से अब तक स्टॉक मार्केट में 10,355 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसियों और इनके समरात की वजह से सरमायाकार पुरएतमाद अंदाज से सरमायाकारी कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट 22% से 10.5% पे आया, तो बैंकों से पैसा निकल के जो है फिर स्टॉक मार्केट में आया। पाकिस्तान कैपिटल मार्केट में तो बहुत पोटेंशियल है, असल में रिटर्न वाइज बहुत अच्छी है। आप एज कम्पेयर टू आप 3 साल का हम रिकॉर्ड निकालें, तकरीबन लास्ट ईयर भी 50% से ज्यादा का रिटर्न दिया। इससे पहले हम जाएं तो तकरीबन 80% से ज्यादा का रिटर्न दिया। तो मार्केट में पोटेंशियल है, आप इसका 3 साल की हिस्ट्री देख सकते हैं। इसमें बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, और इसके साथ साथ आपने देखा कि स्टील सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। आप कैपिटलाइजेशन देखें तो 14,500 से तकरीबन 20,000 अरब तक पहुंच गई है। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक दिसंबर के महीने में समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से 3.6 अरब डॉलर्स की रिकॉर्ड तरसीलात भेजी गयी। ये तरसीलात साल ब साल की बुनियाद पर 16.5%, जबकि माहाना बुनियादों पर 12.6% से जायद हैं। अब तक मजमूई तौर पर रवा माली साल के 6 माह में 19.7 अरब डॉलर्स की तरसीलात मौसूल हो चुकी हैं, जो कि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले 10% जायद हैं। इसके अलावा मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर भी 21 अरब डॉलर से तजावज कर गए हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अदाद शुमार के मुताबिक रवा माली साल के 6 माह के अंदर 21,600 से जायद नई कंपनियां रजिस्टर्ड की गई हैं, जो मुल्क में सरमायाकारों की बढ़ती दिलचस्पी को जाहिर करता है। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीयों में जमहूरियत से कबल पाबंदियां मजीद सख्त। भारत की रियासती दहशत गर्दी के शिकार कश्मीरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज इंतजामिया ने श्रीनगर समेत तमाम अहम शहरों और कस्बों में बड़ी तादाद में भारतीय फौजी, पैरामिलिट्री, पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एहलकार तैनात कर दिए। भारतीय फोर्सेस ने कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री के साथ वाले इलाकों में रात के वक्त गश्त में इजाफा कर दिया। रिया तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा है कि भारतीय हुकूमत कश्मीरियों के हर शोबे ज़िंदगी को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील करने के लिए इसराइली तर्ज की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने भी श्रीनगर में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए विष्णु देवी मेडिकल कॉलेज की बंदिश पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ये कश्मीरियों को मजहबी बुनियादों पर तकसीम करने की एक दानिस्ता कोशिश है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर गुज़श्ता साल मई में पाक भारत जंग का जिक्र करते हुए कहा है कि मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 8 तैयारे गिराए गए। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का हवाला देते हुए कहा कि जंग रुकवा कर लाखों लोगों की जानें बचाई गईं। I've saved tens of millions of lives. You know, the Prime Minister of Pakistan came here and he made a very public statement. He said that President Trump saved minimum 10 million lives. सदर ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला और अमेरिका के पास दुनिया का 55% तेल है। वेनेजुएला में 100 अरब डॉलर तक सरमायाकारी पर गौर कर रहे हैं। चीन और रूस हमसे तेल खरीद सकते हैं। ईरान की सूरत हाल को देख रहे हैं। मौसम सरमा में शिद्दत के बायस पंजाब के तालीमी इदारों में छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गई हैं। छुट्टियां बढ़ाने का फैसला वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के सोशल मीडिया पेज पर अवामी सर्वे की बुनियाद पर किया गया। अवाम से मुशावरत के बाद अब तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। वज़ीर तालीम के अवामी सर्वे में तकरीबन 87% अफराद ने छुट्टियों में तोसी के हक़ में राय दी, जबकि 13% अफराद ने 12 जनवरी के हक़ में राय दी। इस्लामाबाद में पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए जामे मंसूबे पर हंगामी बुनियादों पर अमल दरामद का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में जुड़वा शहरों में पानी की फराहमी बढ़ाने के लिए कलील और तवील मुद्दती इक़दामात का जायजा लिया गया। इजलास में CDA, वापडा और पंजाब हुकूमत के इश्तराक से नए डैम्स और आबी ज़खायर की तामीर पर इत्तेफाक किया गया। 2 तारा डैम को 2 साल में मुकम्मल करने का फैसला किया गया, जिसकी गुंजाइश 110 मिलियन गैलन यौमिया होगी। वज़ीर दाखिला ने पानी की चोरी और गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत देते हुए जामे रोड मैप 10 रोज में तलब कर दिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से पॉलिसी बनाई गई और इससे अमली जामा पहनाया जा रहा है। कराची में वजारत सेहत और सेहत कहानी के इश्तराक से हेल्थ केयर डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के तहत पहले डिजिटलाइज्ड हेल्थ केयर सेंटर का इफ्तिताह हुआ। तफसील जानेंगे नारी नासिफ से। डिजिटलाइज हेल्थ केयर सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हेल्थ केयर घर की दहलीज से शुरू होती है, जिसके तहत बच्चों को वैक्सीन देना, माँ की बेहतर निगहदाश्त,
बच्चों में वक्फा और पीने का साफ पानी मुहैया करके इंसानों को मरीज बनने से रोकना है। टर्शरी अस्पतालों में भी मरीजों का रश बढ़ जाता है। ऐसे हेल्थ केयर सेंटर्स लोगों को बुनियादी सेहत की सहूलत फराहम करेंगे ताकि अस्पतालों पर बोझ कम हो। उन्होंने कहा कि कराची में मजीद ऐसे हेल्थ केयर सेंटर्स कायम किए जाएंगे। हमारा मकसद इंसानियत की खिदमत करना है और जदीद हेल्थ केयर के जरिए ये बाआसानी मुमकिन है। ये जो हमारे टर्शरी केयर में लोड है सारा, जिना में, अब्बासी में, सिविल हॉस्पिटल में और प्राइवेट अस्पतालों में, वहाँ पे 70% लोग वो आ रहे हैं जिनको वहाँ पर होना नहीं चाहिए। हमें उस टर्शरी केयर के रश को कम करने की जरूरत है। तो वो कैसे कम होगा? वो उस वक्त कम होगा जब जो लोग बीमार पड़ के जरा सी तबीयत खराब हुई और अब्बासी, जिना और सिविल भाग रहे हैं, उनको रास्ते में कोई इस तरह का BHU मिलना चाहिए। इससे कबल वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने हेल्थ केयर सेंटर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया और वहाँ दी जाने वाली सहूलियात से मुतालिक मालूमात हासिल की। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कराची में 8वीं पाकिस्तान एडिबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की तेल साज कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। तफसील बताएंगे हसन नासिर सिद्दीकी। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तिजारत के वफाकी वजीर जाम कमाल ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और आलमी रुझानात से आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है। सारिफीन को मयारी और महफूज खुराक की फराहमी में रहनुमाई के लिए ये कॉन्फ्रेंस संग मील साबित होगी। The Indonesian side has in expanding its further role in Pakistan, not only limiting to palm oil, but to other trades that we have. Indonesia, on the other side, I'm sure many of you who are in the audience over here only know the palm oil gold which they have, but in fact Indonesia is a very rich country with natural resources, an abundance of natural resource which can be jointly seen by the Pakistani business people also. इंडोनेशिया की नायब वजीर तिजारत ने कहा कि पाक इंडोनेशिया तिजारती और दोस्ती के ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम की मेहमान नवाजी अपनी मिसाल आप है। इस मौके पर नुमाइश कुनंदगान का कहना था कि ऐसी तकारीब मुल्क की मसनूआत को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने में मुआविन साबित होती हैं। इस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत अच्छी तरह उजागर हो रहा है कि हमारे बिजनेस पार्टनर्स कौन हैं और किस तरह हम आगे लेके जाएंगे अगले 5 साल में अपने बिजनेस को, ट्रेड को दोनों मुल्कों के साथ। इस साल पाकिस्तान में हाईएस्ट जो है ना इम्पोर्ट की है सोयाबीन ऑयल। इस हवाले से हमारे भी उन कंट्रीज़ के से भी जो है सफारती ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं और तजारती हजम जो है वो बढ़ा है। We appreciate and recognize all the efforts from both the federal and the provincial governments of Pakistan as well, and also the engagement of industry. Pakistani industry, Pakistani customers, it's an important market for us and one that we really deeply value, which is why we're here today. बाद में वफाकी वजीर ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और वहाँ नुमाइश के लिए रखी हुई मसनूआत के बारे में मालूमात हासिल की। इस कॉन्फ्रेंस से जहाँ मुल्क में तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा, वहीं पाकिस्तानी मसनूआत को दुनिया के दीगर ममालिक में मुतारिफ कराने में मदद मिलेगी और मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होगा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर ममलिकत ओन चौधरी मौलाना फजलुर रहीम अशरफी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत के लिए जामिया अशरफिया आए और जामिया के अकाबरीन और उलमा कराम से ताज़ियत की और फातिहा खाने की। वज़ीर ममलिकत ने मौलाना फजलुर रहीम अशरफी के बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि मौलाना फजलुर रहीम अशरफी की गिरां कदर खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए प्राइस कंट्रोल कमेटी सलमा बट ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है कि गंदम पॉलिसी 2026 एक जामे और किसान दोस्त पॉलिसी है जो वज़ीर आला पंजाब के अवामी विजन का अमली सबूत है। उन्होंने कहा कि गंदम की ये पॉलिसी खासतौर पर किसानों की सहूलत के लिए बनाई गई है। बुवाई के वक्त 125 अरब रुपए का पैकेज दिया गया जिससे 8 लाख किसानों ने फ़ायदा उठाया, जबकि इस मरतबा किसानों को कैश निकालने की सहूलत भी फराहम की गई है। पंजाब में इस साल गंदम की काश्त मुकर्ररा हदफ से ज़्यादा की गई। उन्होंने कहा कि किसानों से गंदम की खरीदारी 3500 रुपये फ़ी मन होगी, जबकि 212 से 213 अरब मालियत की गंदम निजी शोबा खरीदेगा जिसकी हुकूमत निगरानी करेगी। सलमा बट ने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों में अजनास और सब्जियों की कीमतों में नुमाया कमी हुई है। चीनी की कीमत में भी 50 रुपये तक कमी हुई, जबकि शुगर मिल्स को क्रशिंग में ताख़ीर पर जुर्माने किए गए। इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी फैलाने वाले दरख्तों को काट कर मकामी फलदार और चीड़ के दरख्तों को लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। तफसील बता रहे हैं नवाब अली शाह।
اسلام آباد کے شہریوں کا پولن الرجی بہت بڑا مسئلہ رہا ہے اور بڑی تعداد میں شہری سردیوں کی سیزن میں پولن الرجی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ پولن الرجی پیپر ملبری کے درختوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے پھیل جاتی ہے، جنہیں اب حکومت نے کاٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیپر ملبری کے درختوں کی کٹائی پر شہریوں کو حکومتی موقف بتاتے ہوئے سماجی رابطوں کی ایک ویب سائٹ پر وفاقی وزیر ماحولیات سینیٹر مصدق ملک نے لکھا ہے کہ اسلام آباد میں جتنے پیپر ملبری کے درخت کاٹے جا رہے ہیں اس سے 3 گنا زیادہ مقامی پھلدار اور چیڑ کے درخت لگائے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر ماحولیات مصدق ملک کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کے شہریوں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پولن پھیلانے والے پیپر ملبری کے درخت کاٹ کر دیگر اقسام کے ایسے درخت لگائے جائیں جو پھلدار ہونے کے ساتھ ساتھ ماحول دوست بھی ہوں۔ پی ٹی وی نیوز کے لیے اسلام آباد سے نواب علی شاہ۔ ہروں کے روحانی پیشوا اور سندھ کی سیاسی اور سماجی تاریخ کی ایک قداور شخصیت پیر پگاڑا شاہ مردان شاہ دوم کی آج 14ویں برسی منائی گئی۔ ان کی سیاسی جدوجہد اور زندگی کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں شیراز علی ڈہری۔ پیر پگارا کا پورا نام پیر سید سکندر علی شاہ شاہ مردان شاہ دوئم تھا۔ آپ 22 نومبر 1928 کو خیرپور کے قریب پیر جو گوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد عظیم حریت پسند تحریک آزادی کے رہنما شہید پیر صبغت اللہ شاہ راشدی المعروف سوریا بادشاہ تھے، جنہوں نے برطانوی سامراج کے خلاف تحریک حر کی قیادت کی اور وطن کی آزادی کے لیے شہادت قبول کی۔ پیر صاحب پگارا کا بچپن ایک انتہائی کٹھن دور سے گزرا۔ والد کی شہادت کے بعد انہیں نظر بند کیا گیا، بعد ازاں برطانیہ بھیج دیا گیا۔ انہوں نے علی گڑھ اور پھر برطانیہ سے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم، تدبر اور وسیع مطالعے نے ان کی شخصیت کو نکھارا اور ٹھنڈا مزاج رکھنے والا سیاستدان بنایا۔ پاکستان کے قیام کے بعد 1952 میں پیر صاحب پگارا کو وطن واپس بلایا گیا، جہاں ان کی گدی بحال کی گئی اور انہیں ہروں کا روحانی پیشوا تسلیم کرتے ہوئے دستار بندی کی گئی۔ انہوں نے روحانی قیادت کے ساتھ ساتھ ملکی سیاست میں بھی فعال کردار ادا کیا۔ پیر پگارا نے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی بنیاد رکھی اور ہمیشہ جمہوریت، آئین کی بالادستی، وفاقی نظام اور اصولی سیاست کی۔ وہ ان سیاستدانوں میں شمار ہوتے تھے جو مفاہمت، برداشت اور قومی اتحاد پر یقین رکھتے تھے۔ سادگی، درویشی اور عاجزی کی وجہ سے ان کا عوام سے تعلق مضبوط ہوتا گیا۔ 10 جنوری 2012 کو پیر پگارا اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ انہیں پیر جو گوٹ کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ شیراز علی ڈاہری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، حیدرآباد۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے اور ویسٹ میٹیریل کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے سندھ کے اضلاع کے سکولز میں آگاہی پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں شیراز علی ڈاہری۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول ٹنڈوجام میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر آگہی واک کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جس میں طالبات اور اساتذہ شریک ہوئے۔ پروگرام کے دوران SSWMB کی ٹیم نے بچوں کو ویسٹ مینجمنٹ کے بارے میں آگہی دی۔ مقررین نے کہا کہ گھروں گلیوں میں صاف ستھرا ماحول رکھنے اور کچرے کو ری سائیکل کر کے دیگر اشیاء میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہم بہت ہی شکر گزار ہیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا، جنہوں نے ایک بہت اچھا پروگرام ہمارے اسکول کے اندر ارینج کیا۔ اپنے گلیوں کو، اپنے علاقوں کو صاف ستھرا رکھیں، جیسے ہم اپنے گھر کو صاف رکھ دیں۔ ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ویسٹ کے حوالے سے ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ ان سے بچوں میں اویئرنیس آئی، ان کو یہ بات پتہ چلی کہ آرگینک ویسٹ بھی ہوتا ہے، ان آرگینک ویسٹ بھی ہوتا ہے۔ ہم بچوں اور ہم سب بڑوں کو چاہیے کہ ہم پولوشن کو کم کریں اور ہم کچرا بہت ہی کم پھیلائیں، پلاسٹک کا بھی کم سے کم استعمال کریں۔ اس موقع پر بچوں نے تقاریر، ٹیبلوز، رول پلے، شاعری اور لطیف شناسی کی سرگرمیوں کے ذریعے پروگرام کو مزید خوبصورت بنایا۔ اساتذہ نے بھی صاف ستھرے ماحول کی اہمیت کو دلکش انداز میں اجاگر کیا۔ بچوں نے ویسٹ سیگریگیشن کی سرگرمی انجام دی۔ گیلا اور خشک کچرا الگ الگ ڈسٹ بنز میں ڈالا گیا۔ اس موقع پر طلباء نے شجرکاری کی سرگرمی میں بھی حصہ لیا، جبکہ وال پینٹنگ کے ذریعے حفظان صحت سے متعلق پیغامات بھی پینٹ کیے گئے تھے۔ شیراز علی ڈاہری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ٹنڈوجام، حیدرآباد۔ گرین وچ یونیورسٹی کا 17واں سالانہ کانوکیشن 17 جنوری کو گورنر ہاؤس کراچی میں ہوگا۔ گرین وچ یونیورسٹی کی چانسلر سیما مغل نے کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی ہمیشہ معیاری تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کو فروغ دینے میں پیش رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانوکیشن میں فصل گلنامے تھیم بھی متعارف کرایا جائے گا، جس کا مقصد نوجوانوں میں اپنے پیارے وطن سے محبت، شعور اور عملی جدوجہد کا جذبہ بیدار کرنا ہے۔ چانسلر جامعہ نے کہا کہ گرین وچ یونیورسٹی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نصابی پروگرامز کے ذریعے نوجوانوں کی شخصیت سازی اور معاشرتی کردار کی تعمیر میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔
کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ T20 سیریز کی ٹرافی کس کے نام ہوگی؟ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا T20 میچ کل دمبولا میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا اور PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پہلے میچ میں پاکستان نے 6 وکٹوں سے کامیابی سمیٹی۔ دوسرا میچ بارش کی نظر ہوا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان سیریز PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ کراچی میں جاری ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم میں جاری ٹریننگ کیمپ میں قومی ویمنز کرکٹرز بھرپور پریکٹس کر رہی ہیں۔ 3 ہفتوں سے جاری کیمپ میں خواتین کھلاڑی مینٹور وہاب ریاض کی زیر نگرانی کوچز کے ہمراہ تکنیکی مہارت بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ کرکٹرز اپنا اسٹیمنا بڑھانے اور فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے جم میں ٹریننگ اور باقاعدگی سے جاگنگ اور سوئمنگ بھی کر رہی ہیں۔ کیمپ کا بنیادی مقصد کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ سکلز کو مزید بہتر بنانا ہے۔ پاکستانی مارشل آرٹس ٹیم نے ازبکستان میں انٹرنیشنل کامن ویلتھ کراٹے ٹورنامنٹ میں 3 گولڈ میڈل جیت لیے۔ اسلام آباد میں فاتح ٹیم کے اعزاز میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ راجہ مارشل آرٹس کلب کی جانب سے گولڈ میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں میں مس لائبہ رب نواز جنجوا، مس عائشہ ارم اور عبداللہ شامل تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ کھلاڑیوں نے گولڈ میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کیا۔ مستقبل میں بھی وہ شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ بگ بیش کرکٹ لیگ کے 30ویں میچ میں میلبرن سٹارز نے میلبرن رینیگیڈز کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ میچ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ میلبرن میں کھیلے گئے میچ میں رینیگیڈز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 166 رنز بنائے۔ اوپنر کاش براؤن نے 50 گیندوں پر 80 رن سکور کیے، جس میں 4 چھکے اور 7 چوکے شامل تھے۔ حسن خان 23 اور محمد رضوان 21 رنز بنا سکے۔ میلبرن سٹارز کی جانب سے مارکس ٹونس نے 3 اور حارث روف نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ میلبرن سٹارز نے 167 رنز کا ہدف 16ویں اوور میں بآسانی 2 وکٹیں گنوا کر حاصل کر لیا۔ اوپنر سیم ہارپر نے 51 گیندوں پر 84 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی، جس میں 4 چھکے اور 8 چوکے شامل تھے۔ تھامس راجرز نے 24 گیندوں پر 53 رن سکور کیے۔ گلن میکسویل 20 رنز پر ناقابل شکست رہے۔ میلبرن رینیگیڈز کی جانب سے حسن خان 1 وکٹ حاصل کر سکے۔ سیم ہارپر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ That's the biggest the night, small man. Sounded good off the bat again, into the gap, low, flat, hard, 6 more. Top edge, that'll be enough on it. Ooh, he takes on the fielder, it'll land safely. Gets to the rope, Sammy Harper steers the Melbourne Stars to their 5th win of the season. بگ بیش لیگ T20 کے 29ویں میچ میں برسبن ہیٹ نے سڈنی تھنڈر کو 7 وکٹوں سے شکست دی۔ میچ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ برسبن میں کھیلے گئے میچ میں سڈنی تھنڈر نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں پر 180 رنز بنائے۔ کپتان ڈیوڈ وارنر 82 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ ان کی اننگز میں 3 چھکے اور 8 چوکے شامل تھے۔ سیم بلنگز نے 34 رن جوڑے۔ برسبن ہیٹ کی جانب سے میٹ رینشاہ نے 2 کھلاڑیوں کو چلتا کیا۔ برسبن ہیٹ نے مطلوبہ ہدف 16.2 اوورز میں 3 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ جیک ویلڈرموتھ نے 39 رنز بنائے۔ کپتان عثمان خواجہ نے 48 گیندوں پر 78 رنز جوڑے۔ ان کی اننگز میں 3 چھکے اور 7 چوکے شامل تھے۔ میٹ رینشاہ نے 42 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ عثمان خواجہ پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ Slices it down the ground, and that is. And the frustrations are only growing. Only took one blow from Max Bryan. A strong win from. Again, he's just bashed that over mid-off, and it's bounced. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہمیں ہماری نیوز ٹیم کے ہمراہ دیجیے اجازت۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔